بڑے لوگ بڑی کہانی۔ کمپیوٹر کی دنیا کا عظیم نام اسٹیو جابز۔ شجاع احمد۔ پیارے بچوں، آپ نے اسٹیو جابز کا نام ضرور سن رکھا ہوگا۔ اسٹیو جابز امریکی بزنس مین، موجد اور مشہور کمپنی ایپل کے بانیوں میں سے ایک تھے۔ انہیں اپنی کمپنی سے نکالا گیا اور پھر دوبارہ سربراہ بنایا گیا، اور اس کے بعد اسٹیو جابز نے کمپنی کو دنیا کی امیر ترین کمپنی بنا دیا۔ ان کے ایجاد کردہ میوزک پلیئر یا آئی پاڈ اور آئی فون کی ایک دنیا دیوانی بن گئی۔ اسٹیو جابز جب بھی کوئی نئی پروڈکٹ کی رونمائی کرنے جا رہے ہوتے تو چاہتے تھے کہ وہ عالمی رسالہ ٹائم میگزین کے سرور کی زینت بنے یا CNN پر اس کی تحشیر ہو۔ کسی اور کی طرح بننے سے بہتر ہے کہ تم اپنی الگ پہچان بناؤ۔ اسٹیو جابز اپنے اس مشہور قول کا وہ مکمل نمونہ تھے۔ ایک تخلیقی انٹرپرینور، اسٹیو جابز نے اتار چڑھاؤ سے بھرپور زندگی کے باوجود انہوں نے اپنے کمال فن کے جذبے اور جارحانہ انداز سے 6 صنعتوں میں انقلاب برپا کر دیا، جن میں پرسنل کمپیوٹر، موویز، موسیقی، فون، ٹیبلٹ کمپیوٹنگ اور ڈیجیٹل پبلشنگ شامل ہیں۔ اسٹیو جابز 1955 میں امریکہ کی ریاست کیلیفورنیا کے شہر سان فرانسسکو میں پیدا ہوئے، اور 2011 میں کیلیفورنیا میں ہی محض 52 برس کی عمر میں انہوں نے اس دنیا کو ہمیشہ کے لیے خیر آباد کہہ دیا۔ بچوں، یہ بات بڑی دلچسپ ہے کہ آخر کمپنی کا نام ایپل ہی کیوں رکھا گیا۔ دراصل اسٹیو کا سب سے پسندیدہ پھل سیب تھا، اور وہ اس بات پر یقین رکھتے تھے کہ سیب عقل مندی اور دانش کا نشان ہے۔ اس لیے جب ڈیزائنر راب جینوف ان کی کمپنی کا لوگو بنا رہے تھے تو اسٹیو نے کہا کہ کھایا ہوا سیب دکھاؤ، وہ بھی صرف ایک طرف سے، یعنی عقل و دانش کا سفر یہیں سے شروع ہوگا۔ اسٹیو جابز نے 1972 میں ریڈ کالج میں داخلہ لیا۔ وہاں ان کی دوستی اپنے ہم نام اسٹیو وازنیک سے ہو گئی، اور انہوں نے مل کر کام کرنے اور کوئی نئی ایجاد کرنے کا فیصلہ کیا۔ انتھک کوشش کے بعد دی ایپل I کمپیوٹر تیار کیا۔ یہاں سے اسٹیو جابز کی زندگی کا نیا دور شروع ہوا۔ اسٹیو جابز نے ایک ایسی کمپنی قائم کی جو جدید تخلیقی صلاحیتوں سے اتنی مالا مال تھی کہ اس زمانے کی سب سے مشہور کمپنی ہیولیٹ پیکارڈ کو بھی پیچھے چھوڑ دیا۔ وہ جانتے تھے کہ 21ویں صدی میں سب سے زیادہ اہمیت اسی کی ہوگی جو تخلیق کو ٹیکنالوجی سے جوڑے گا۔ اسی لیے انہوں نے ایک ایسی کمپنی بنائی جہاں تخلیقات کی راہوں کو بہترین انجینئرنگ کے ساتھ ملایا گیا۔ اسٹیو جابز ایک انسان دوست شخصیت بھی تھے۔ وہ ایڈز کی مہلک بیماری کی عالمی فاؤنڈیشن کے سب سے بڑے عطیہ دینے والے تھے۔ ان کی کمپنی نے امریکہ میں بلا تفریق رنگ و نسل 35,000 نوکریاں فراہم کیں۔ وہ نابینا افراد کے لیے ایسا موبائل فون تیار کرنے والے تھے جو ان کی ہر موقع پر مدد کرتا، لیکن زندگی نے ان سے وفا نہ کی۔ ان کی کہانی نصیحت آموز ہونے کے ساتھ ساتھ سبق آموز بھی ہے، جو ایجادات، کردار، قیادت، انسانیت کا سبق یاد دلاتی ہے اور رہتی دنیا تک باقی رہے گی۔ مزے کی بات، دنیا بھر سے نونہالوں کے لیے دلچسپ خبریں۔ سیو آور سولز SOS یعنی ہماری جانیں بچاؤ استعمال کرنے کا اچھوتا طریقہ۔ ہوا کچھ یوں کہ امریکہ کے ایک دور دراز جزیرے میں 3 امریکی کشتی ران یعنی سیلرز پھنس گئے۔ اب نہ وہاں مواصلات کا کوئی آلہ تھا اور نہ کوئی آبادی، اور کچھ نہ سوجھا تو تینوں نے ساحل کی ریت پر بڑا بلکہ بہت ہی بڑا SOS لکھ دیا۔ یہ وہ سگنل ہے جو ڈوبتے یا کریش ہوتے وقت دیا جاتا ہے۔ اللہ کا کرنا کیا ہوا کہ ان کی تلاش میں نکلے ہوئے ایک ہیلی کاپٹر پر سوار لوگوں نے اس تحریر کو پڑھ لیا، اور یہ تینوں جو 3 دن سے غائب تھے اور سر توڑ کوششوں کے باوجود نہیں مل پا رہے تھے، ریسکیو کر لیے گئے۔ اسے کہتے ہیں عقل مندی۔ ماؤنٹ ایوریسٹ، وہ بھی سائیکل پر! لیجئے صاحب، لوگ جب بھی دنیا کے سب سے بلند پہاڑ ماؤنٹ ایوریسٹ کی چوٹی پیدل سر کرتے ہیں تو اسے ایک عظیم کارنامہ سمجھا جاتا ہے، مگر سر پھروں کی کمی نہیں۔ گزشتہ چند مہینوں سے سائیکلوں پر سوار ہو کر
اس عظیم پہاڑ کی چوٹی کو سر کرنے کا سوچا جا رہا ہے، اور یہی نہیں، واپسی پر بھی سائیکل ہی کرنی ہوگی۔ اب دیکھتے ہیں کون اس کارنامے میں کامیاب ہوتا ہے۔ کتابی خزانے، قصہ کہانی، انوکھا چور، مریم صدیقی۔ نیہا کے بیگ سے آج پھر ریاضی کی کاپی غائب تھی۔ وہ سر پکڑے بیٹھی تھی کیونکہ کل اس کا اہم ٹیسٹ تھا، لیکن گزشتہ چند روز کی طرح آج بھی اس کے اسکول بیگ میں اس کی کاپی نہیں تھی۔ 2 دن پہلے اس کی اردو کی کاپی بھی اس کے بیگ میں نہیں تھی۔ ساری رات پریشانی کے عالم میں گزری۔ صبح اٹھ کر یہ سوچ کر بیگ دیکھا کہ رات میں شاید ٹھیک سے نہ دیکھ پائی ہوں۔ حیرت انگیز طور پر اس وقت اردو کی کاپی بیگ میں ہی موجود تھی۔ اس نے اپنا وہم سمجھ کر سر جھٹکا اور اسکول جانے کے لیے تیار ہو گئی۔ آج جب اس نے ٹیسٹ کی تیاری کے لیے بیگ کھولا تو اس میں ریاضی کی کاپی موجود نہ تھی۔ ایک مرتبہ پھر پریشانی نے اسے آ گھیرا۔ ابھی وہ کاپی کے بارے میں سوچ ہی رہی تھی کہ سعد ادھر چلا آیا۔ سعد بھائی، آپ نے میری ریاضی کی کاپی کہیں دیکھی ہے؟ نیہا نے سعد کو دیکھتے ہی پوچھا۔ سعد نے انکار میں گردن ہلائی۔ اس نے بہن کو پریشان دیکھ کر کہا، ایک تو تمہاری کاپی روز کھو جاتی ہے، سنبھال کر کیوں نہیں رکھتی؟ سعد کی بات پر نیہا نے پریشانی سے اسے دیکھا۔ نہیں بھائی، مجھے اچھی طرح یاد ہے، کاپی میں نے اپنے بیگ میں ہی رکھی تھی۔ اچھا پریشان مت ہو، آؤ مل کر ڈھونڈتے ہیں۔ کچھ ہی دیر میں سعد اور نیہا نے پورا کمرہ، لاؤنج، صحن، یہاں تک کہ کچن اور امی ابو کا کمرہ بھی چھان مارا، لیکن کاپی نہیں ملی۔ نیہا کے ذہن میں مس افروز کا چہرہ گھوم رہا تھا۔ کل یقیناً شامت آنے والی ہے۔ کل کا سوچ کر اس کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے۔ اب صرف مالی بابا کا کمرہ رہ گیا ہے، چلو وہ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ سعد نے ان کے کمرے کی جانب قدم بڑھائے، لیکن نیہا کو اپنے پیچھے نہ آتے دیکھ کر وہیں رک گیا۔ کیا ہوا نیہا؟ ایسے کیوں کھڑی ہو؟ ارے تم رو کیوں رہی ہو؟ نیہا کو روتا دیکھ کر سعد نے اسے وہیں قریب رکھے صوفے پر بٹھایا۔ مل جائے گی کاپی نیہا، لیکن رونے سے نہیں، تلاش کرنے سے۔ دیکھو نیہا، کسی بھی مشکل کام میں رونا بہت آسان ہوتا ہے، لیکن اس مشکل سے باہر آنے کے لیے کوشش کرنی پڑتی ہے۔ کوشش کیے بغیر کبھی مشکل حل نہیں ہوتی۔ سعد نے اسے سمجھا کر بڑے بھائی ہونے کا فرض ادا کیا۔ سعد نیہا سے 3 سال بڑا تھا اور 8ویں جماعت میں پڑھتا تھا، جبکہ نیہا 5ویں جماعت کی طالبہ تھی۔ دونوں کا شمار اسکول کے لائق ترین طلبہ میں ہوتا تھا، لیکن گزشتہ روز سے ان کے گھر میں اچانک ہی یہ نیا مسئلہ کھڑا ہو گیا۔ ہر دوسرے روز نیہا کے بیگ سے کوئی نہ کوئی کاپی غائب ہو جاتی اور صبح کے وقت اس کے بیگ میں موجود ہوتی۔ شروع میں تو امی اور سعد نے اس کی لاپرواہی کہہ کر توجہ نہ دی کہ وہ خود ہی ٹھیک سے نہیں دیکھتی، لیکن روز روز کی شکایت سے وہ بھی پریشان ہونے لگے۔ نیہا کی پڑھائی کا جو نقصان ہو رہا تھا وہ الگ۔ نیہا کو چپ کرانے کے دوران وہ یہ بھول ہی گیا کہ اسے مالی بابا کے کمرے میں کاپی ڈھونڈنی تھی۔ مالی بابا، جن کا نام سلیم تھا، وہ انہی کے گھر کے پچھلے حصے میں اپنی بیوی اور 2 بچوں علی اور حسن کے ساتھ رہتے تھے، جہاں ایک کمرہ، کچن اور غسل خانہ بنا ہوا تھا۔ ان کی بیوی سلمہ گھر کے کاموں میں امی کا ہاتھ بٹا دیا کرتی تھی اور علی اور حسن دن بھر شرارتیں کرتے۔ کاپی ڈھونڈنے سے قبل سعد نے سوچا کہ وہ نیہا کو کل کے ٹیسٹ کی تیاری کرا دے، اس کے بعد وہ کاپی ڈھونڈ لے گا۔ وہ نیہا کے ساتھ اسٹڈی روم میں آ گیا۔ کتاب کی مدد سے اس نے نیہا کے ٹیسٹ کی تیاری کرائی۔ مشق کرانے کے بعد پہاڑے یاد کرانے کا کہہ کر وہ امی کے پاس چلا آیا۔ امی، روز روز نیہا کی کاپی کا اس طرح غائب ہو جانا اور پھر مل جانا کچھ عجیب نہیں ہے؟ اس نے امی سے کہا تو وہ بھی سوچ میں پڑ گئی۔ میں سوچ رہا تھا کہیں علی اور حسن شرارت میں کہیں چھپا تو نہیں دیتے؟ ویسے بھی نیہا سارا دن ان کے ساتھ لڑتی رہتی ہے، تو وہ شرارت کے طور پر اس کی کاپی چھپا دیتے ہوں گے۔ اس نے امی کے سامنے اپنے خیال کا اظہار کیا۔ تم جاؤ اور جا کر ان بچوں سے پوچھ لو، مگر ہاں پیار سے پوچھنا، انہوں نے سعد کو سمجھاتے ہوئے کہا۔ سعد سر ہلاتا ہوا گھر کے پچھلے حصے کی جانب آیا۔ تم دونوں یہاں کیا کر رہے ہو؟
حسن اور علی کمرے کے باہر کھڑکی کے نیچے کسی چیز پر جھکے ہوئے تھے۔ سعد کو سامنے دیکھ کر ہڑبڑا کر سیدھے ہو گئے۔ کچھ نہیں سعد بھائی، ہم تو باتیں کر رہے تھے۔ یہ حسن تھا جو علی کے سامنے آ کر کھڑا ہو چکا تھا۔ سعد نے دیکھا علی کچھ چھپانے کی کوشش کر رہا ہے۔ مجھے سچ سچ بتا دو، ابھی موقع دے رہا ہوں، ورنہ پھر ابو کو ہی بتانا، سعد نے کہہ کر کندھے اچکائے۔ دونوں کے چہروں پر ہوائیاں اڑنے لگیں۔ اور یہ تم کیا چھپا رہے ہو؟ علی جو کھڑکی میں ہاتھ ڈال کر اندر کچھ رکھنے کی کوشش کر رہا تھا، سعد کے کہنے پر رک گیا۔ دکھاؤ مجھے، کیا ہے تمہارے ہاتھ میں؟ سعد نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا۔ دیکھو، اگر مجھے تم بتاؤ گے نہیں تو میں ابو کو بتا دوں گا، پھر سوچ لینا، بہت ڈانٹ پڑے گی۔ سعد کے کہنے پر علی نے پیچھے کیا ہوا ہاتھ آگے کر دیا جس میں نیہا کی ریاضی کی کاپی تھی۔ یعنی میرا شک صحیح نکلا، یہ تم دونوں کی شرارت تھی؟ دونوں سر جھکائے سعد کے سامنے کھڑے تھے۔ اس دوران بچوں کی ماں سلمہ وہاں آ گئی۔ کیا ہوا سعد بیٹے، ان دونوں نے پھر کوئی شرارت کی ہے؟ سلمہ نے سعد کو دیکھ کر پوچھا۔ ان کے پوچھنے پر سعد نے ساری بات بتا دی۔ وہ غصے سے دونوں کو مارنے کے لیے آگے بڑھیں، لیکن اسی وقت سعد کی امی اور نیہا بھی وہاں آ گئے۔ اپنی کاپی علی کے ہاتھ میں دیکھ کر نیہا تو آپے سے باہر ہو گئی۔ اسے ویسے بھی دونوں بھائیوں سے کچھ زیادہ لگاؤ نہیں تھا۔ سعد کی امی نے کاپی لے کر دیکھی تو کاپی بالکل صحیح حالت میں تھی۔ انہوں نے اسے خراب نہیں کیا تھا، لیکن پھر وہ اس طرح نیہا کے بیگ سے کاپی نکالتے کیوں ہیں؟ سب کے ذہنوں میں یہی سوال تھا۔ اور اب تو سعد، علی اور حسن کے ابا بھی وہاں موجود تھے۔ سعد کی امی کے پوچھنے پر علی نے بتایا، ہم بھی سعد بھائی اور نیہا باجی کی طرح پڑھنا چاہتے تھے۔ ایک دن ہم نے نیہا باجی سے کہا وہ جو کچھ بھی اسکول سے پڑھ کر آتی ہیں ہمیں بھی پڑھا دیا کریں، تو انہوں نے کہا تم لوگ پڑھ لکھ کر کیا کرو گے، تمہارا جو کام ہے وہی کیا کرو۔ یہ کہہ کر وہ ہمارا مذاق اڑانے لگیں۔ علی کی بات پر سب نے نیہا کو دیکھا جو سر جھکائے کھڑی تھی۔ پھر میں نے اور حسن نے سوچا کہ ہم دونوں خود ہی پڑھیں گے، اور پھر ہم روز نیہا باجی کے بستے سے ایک کاپی لاتے اور اس میں جو کچھ بھی لکھا ہوتا تھا سلیٹ پر اس کی نقل کرتے۔ یوں ہم روز کچھ نہ کچھ پڑھنے لگے، لیکن ہم ان کی کاپی خراب نہیں کرتے۔ علی کی بات پر سعد کے ابو کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ سلمہ اور سلیم شرمندگی سے سر جھکائے کھڑے تھے۔ سعد کی امی نے آگے بڑھ کر علی اور حسن کو گلے لگایا تو سلمہ اور سلیم حیرت سے انہیں دیکھنے لگے۔ سعد کے ابو نے نیہا کو دیکھا جو اب تک سر جھکائے کھڑی تھی۔ نیہا بیٹا ادھر آئیے۔ نیہا ان کے قریب جا کر کھڑی ہو گئی۔ بیٹا، ہم نے آپ کو کب یہ سکھایا ہے کہ ہم مالک ہیں اور یہ ملازم؟ ہم نے تو آپ کو سکھایا ہے کہ اللہ کے سب بندے برابر ہوتے ہیں۔ مجھے بہت مایوسی ہوئی کہ آپ نے علی اور حسن سے اس انداز میں بات کی۔ اگر آپ پڑھ سکتی ہیں، اسکول جاتی ہیں تو وہ کیوں نہیں؟ مجھے افسوس ہے کہ یہ خیال مجھے خود ہی کیوں نہ آیا۔ ان کے لہجے میں خفگی تھی۔ آئی ایم سوری بابا، نیہا نے ان کی جانب دیکھ کر کہا۔ سوری آپ ان دونوں سے کہیے، اور آپ کی سزا یہ ہے کہ آج سے آپ ان دونوں کو پڑھائیں گی۔ اس نے اثبات میں سر ہلا دیا۔ اور غلط کام آپ دونوں نے بھی کیا ہے۔ کسی سے چھپ کر اس کی چیز لینا یا استعمال کرنا چوری کہلاتا ہے، اور چوری کرنا بہت بری بات ہے۔ آپ بھی نیہا سے سوری کہیے، اور آپ دونوں کی سزا یہ ہے کہ کل سے آپ دونوں بھی اسکول جائیں گے۔ ان کی بات پر علی اور حسن نے حیرت سے انہیں دیکھا اور خوشی کے مارے ایک دوسرے سے لپٹ گئے۔ کتابی خزانے، قصہ کہانی، بہانے باز، محمد طارق صاحب۔ میرے چھوٹے بیٹے کو کافی دنوں سے بخار تھا۔ ٹیسٹ کرانے پر پتہ چلا کہ ٹائیفائیڈ ہے۔ اب کسی بڑے ڈاکٹر کو دکھانا ہے۔ ٹائیفائیڈ کا علاج بھی مہنگا ہے۔ صاحب جی، مجھے 3000 روپے کی ضرورت ہے۔ اللہ پاک تمہارے بیٹے کو صحت عطا فرمائے، سیٹھ ابرار شفقت بھرے انداز میں بولے، اور 1000 کے 3 نوٹ کرم دین کی جانب بڑھا دیے۔ کرم دین نے نوٹ جیب میں ڈالے اور دعائیں دیتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا۔
بیگم ابرار بھی وہیں آ گئیں اور انہوں نے کرم دین کو پیسے لیتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ کرم دین کے جانے کے بعد وہ بولیں، میں کہتی ہوں اس کو اپنی اوقات میں رکھیں، اتنا سر پہ نہ چڑھائیں، آئے دن کوئی نہ کوئی بہانہ تراش لیتا ہے پیسے اینٹھنے کا۔ کچھ عرصہ پہلے بھی 5,000 روپے لے کر گیا تھا، یہ کہہ کر کہ بڑے بیٹے کو چوٹ لگی ہے، سر پر ٹانکے آئے ہیں، ہسپتال میں داخل ہے، اور اس سے پہلے اپنی بیوی کے لیے آپ سے اچھی خاصی رقم لے کر گیا تھا کہ اس کی گردے میں پتھری ہے اور اس کا آپریشن کروانا ہے، اور آپ ہیں کہ حاتم تائی بنے بیٹھے ہیں، جو آیا جھولی بھر دی، پیسے تو جیسے درختوں پر اگتے ہیں۔ بیگم صاحبہ ابرار صاحب کو جلی کٹی سنا رہی تھیں۔ بیگم، ضرورت مند کی مدد کرنے سے مال کم نہیں ہوتا بلکہ یہ بڑھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوتے ہیں۔ چلو اب غصہ تھوکو، کھانے کا وقت ہو گیا ہے۔ یہ کہہ کر سیٹھ ابرار ہاتھ دھونے کے لیے واش بیسن کی طرف بڑھ گئے۔ کرم دین 30 سالہ محنتی لیکن باتونی نوجوان تھا، اور 6 مہینے قبل ہی سیٹھ ابرار نے اس کو اپنے ہاں ملازمت پر رکھا تھا۔ اس نے سیٹھ ابرار کو بتایا تھا کہ اس کے 2 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور کرائے کے مکان میں اپنے بوڑھے باپ کے ساتھ رہتا ہے، باپ بیمار رہتا ہے۔ سیٹھ ابرار نے خفیہ طور پر چھان بین کرا لی تھی، اس میں سچ کے ساتھ ساتھ کچھ غلط بیانی بھی تھی۔ شام کو جب سیٹھ صاحب اپنی فیکٹری سے واپس آئے تو بیگم صاحبہ کو اپنا منتظر پایا۔ سلام دعا کے بعد جب سیٹھ صاحب نے خیریت دریافت کی تو وہ پھٹ پڑیں اور زور زور سے کہنے لگیں، میں نہ کہتی تھی کہ مجھے تو پہلے ہی یہ سب کچھ ڈرامہ لگتا ہے، آئے دن کوئی نہ کوئی بہانہ کر کے رقم لے جاتا ہے، آخر کیا ہوا ہے؟ سیٹھ صاحب بیگم صاحبہ کی بات کاٹتے ہوئے بولے، یہ پوچھیں کہ کیا نہیں ہوا؟ وہ تنک کر بولی، اچھا تو بتاؤ کیا نہیں ہوا؟ سیٹھ صاحب نے اطمینان سے کہا، جب کرم دین آپ سے پیسے لے کر گیا تھا تو میں نے اپنے پرانے ملازم کو بھیجا کہ ذرا اس کا پیچھا کرے اور پتہ کر کے بتائے کہ واقعی اس کا بچہ بیمار ہے یا بہانے بازی کر کے یہ پیسے لے گیا ہے۔ واپس آ کر عبدالقیوم نے مجھے جو بات بتائی اسے سن کر تو میں حیران رہ گئی۔ اس نے بتایا کہ کرم دین کی تو ابھی شادی ہی نہیں ہوئی۔ بیگم صاحبہ نے بات مکمل کی اور سیٹھ ابرار کی طرف فاتحانہ انداز میں دیکھا، جیسے اس نے کوئی بہت بڑا معرکہ سر کر لیا ہو، مگر اگلے ہی لمحے وہ چونک گئیں، کیونکہ سیٹھ ابرار کی آنکھوں میں حیرت کی بجائے لبوں پر مسکراہٹ کھیل رہی تھی۔ شاید آپ کو میری بات پر یقین نہیں آیا، بیگم صاحبہ نے چڑھ کر کہا۔ سیٹھ صاحب کچھ دیر تک مسکراتے رہے، پھر بولے، بیگم جو بات آپ کو آج پتہ چلی ہے وہ مجھے جب ہی پتہ چل گئی تھی جب میں نے کرم دین کو ملازمت پر رکھا تھا۔ کیا؟ بیگم صاحبہ اچھل پڑی۔ اس کے باوجود بھی؟ بیگم صاحبہ نے کچھ کہنا چاہا مگر سیٹھ ابرار ان کی بات کاٹتے ہوئے بولے، اس کے باوجود بھی کہ مجھے علم تھا کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے، پھر بھی میں نے اس کی مدد کر دیا کرتا تھا، کیونکہ مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ یہ واقعی ضرورت مند ہے، مگر اپنی حقیقی ضرورت کو بیان کرنے کی بجائے وہ مختلف بہانے بناتا ہے تاکہ اس کی بات میں وزن ہو اور میں انکار نہ کر سکوں۔ دراصل میں اس کے باپ کا مقروض ہوں، یہ بہت پرانی بات ہے، وہ میرا کلاس فیلو بھی رہ چکا ہے۔ ایک دفعہ میں نے اس سے کچھ ادھار پیسے مانگے تھے، اس کے پاس نقد رقم نہیں تھی، اس نے مجھے پرائز بانڈ دے دیا تھا، اتفاق سے وہ بانڈ کھل گیا اور مجھے لاکھوں روپے مل گئے۔ یہ بات میں نے اسے بتائی اور رقم بھی اسے دینے کو تیار تھا، لیکن اس نے کہا اس رقم کے حقدار تم ہی ہو، میں نے اسی رقم سے کاروبار شروع کیا تھا، میں اس کا یہ قرض کبھی نہیں اتار سکتا۔ یہ بات اس کے بیٹے احمد دین کو بھی معلوم نہیں، آج کل اس کا باپ سخت بیمار ہے، اس کے علاج کے لیے ہی کرم دین پیسے مانگتا ہے۔ یہ سب کچھ جو تم دیکھ رہی ہو یہ سب کریم دین کے باپ کی وجہ سے ہی ہے، اس کا یہ طریقہ غلط ہے اور میں خود مناسب موقع کی تلاش میں ہوں تاکہ اس کی اصلاح کر سکوں۔ سیٹھ صاحب اطمینان سے بولتے رہے اور بیگم حیرت سے سنتی رہیں۔ اس کہانی سے جو سبق ملا ہے وہ یہی ہے کہ ہمیں بلا جانے بوجھے کسی پر الزام تراشی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ حالات و واقعات کو
جان کر ہی کسی کے متعلق اچھی یا بری رائے قائم کرنی چاہیے۔ کتابی خزانے، قصہ کہانی، بلا عنوان انعامی کہانی، جاوید بسام۔ وہ تینوں اچھی سہیلیاں تھیں مگر ان کی ملاقات کم ہوتی تھی۔ تینوں جہاں کھڑی تھیں وہ ایک باغ تھا، سامنے ہی سلے سلائے کپڑوں کی ایک بہت بڑی دکان تھی۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ کچھ وقت اکٹھے گزارا جائے۔ وہ باغ میں داخل ہوئیں اور ایک بینچ پر بیٹھ گئیں۔ پہلے وہ ادھر ادھر کی باتیں کرتی رہیں، پھر کپڑوں کی دکان کو دیکھ کر ماضی کو یاد کرنے لگیں۔ آج سے پہلے ان تینوں کی ملاقات ایک نوعمر لڑکے کامی کی وجہ سے ہوئی تھی۔ وہ اسے یاد کرتے ہوئے ماضی میں جا پہنچی۔ شام کا وقت تھا۔ ایک مشہور تجارتی علاقے میں دکانیں اور مارکیٹیں تیز روشنیوں میں جگمگا رہی تھیں۔ عید میں 10 دن رہ گئے۔ ہر طرف گہما گہمی تھی۔ لوگ کپڑوں، جوتوں اور دوسری چیزوں کی خریداری کر رہے تھے۔ دکانداروں کے پاس سر کھجانے کی فرصت بھی نہیں تھی۔ مرد، عورتیں اور بچے سامان کے تھیلے اٹھائے شاپنگ سینٹروں سے باہر آ رہے تھے۔ بچوں کے چہرے اپنی من پسند چیزیں لینے کے بعد خوشی سے کھل رہے تھے۔ عید سب کے لیے خوشیوں کی سوغات لے کر آتی ہے۔ بازار کی اس گہما گہمی سے کچھ دور ایک مارکیٹ کے پچھلے حصے میں ایک درزی خانہ تھا، جہاں بازار کی طرح انسانوں کا ہجوم تو نہ تھا مگر سلائی مشینوں کی گڑگڑاہٹ سے کان پڑی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ بہت سارے کاریگر سر جھکائے کام میں مصروف تھے۔ ایک گوشے میں ایک نوعمر لڑکا بیٹھا قمیضوں میں بٹن ٹانک رہا تھا۔ اس کے گرد رنگ برنگی قمیضوں کا ڈھیر لگا تھا۔ اس کے ہاتھ مشین کی طرح چل رہے تھے۔ لڑکے کا نام کامران تھا۔ سب اسے کامی کہتے تھے۔ وہ کچھ دور ایک بستی میں اپنی بیوہ ماں اور چھوٹی بہن کے ساتھ رہتا تھا۔ کامی بہت محنتی تھا۔ صبح وہ اسکول جاتا اور دوپہر کو درزی خانے میں کام کرتا تھا۔ اس کی ماں بھی سلائی کر دیا کرتی تھی۔ یوں تھوڑی بہت رقم ہاتھ میں آ جاتی جس سے گزر بسر ہوتی۔ ان کے عام دن تو جیسے تیسے گزر جاتے تھے، لیکن عید وغیرہ کے موقع پر غربت کا احساس بڑھ جاتا تھا۔ اگرچہ ان کی بستی میں زیادہ تر غریب لوگ ہی رہتے تھے مگر کچھ لوگ اچھی حیثیت کے بھی تھے۔ غریب بچے جب انہیں نئے کپڑوں اور نئے جوتوں میں عید کی نماز پڑھنے جاتے دیکھتے تو ان کا دل غم سے بھر جاتا۔ کامی کام کرتے ہوئے پچھلے سال کی عید کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ تب اس کے پاس نئے کپڑے نہیں تھے۔ اس کا صاف دھلے ہوئے کپڑے پہن کر عید کی نماز پڑھنے جانے کا ارادہ تھا مگر عید کی صبح ایک امیر آدمی جنہیں سب شیخ صاحب کہہ رہے تھے بستی میں چلے آئے۔ ان کی گاڑی میں بچوں کے لیے نئے سوٹ تھے جنہیں وہ بانٹنے کے لیے لائے تھے۔ لوگ فوراً ان کے گرد جمع ہو گئے لیکن کامی دور کھڑا دیکھتا رہا۔ اس کا دوست گڈو دوڑتا ہوا اس کے پاس آیا اور بولا، کامی دیکھو کتنا اچھا سوٹ ملا ہے، تم بھی جلدی سے جا کر لے لو ورنہ ختم ہو جائیں گے۔ اس نے کامی کا ہاتھ پکڑ کر کھینچا مگر وہ اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہ ہوا۔ اسے کسی طرح سے اس طرح کوئی چیز لینا اچھا نہیں لگتا تھا۔ ذرا سی دیر میں تمام کپڑے بانٹ دیے گئے۔ سب شیخ صاحب کو دعائیں دے رہے تھے۔ بچے تو بہت ہی خوش تھے۔ اچانک کامی کے منہ سے سسکاری نکل گئی۔ اس کی انگلی میں سوئی چبھ گئی تھی۔ اس نے انگلی کو دبا کر پھونک ماری اور دوبارہ کام میں جت گیا۔ وہ پچھلے 10 دنوں سے رات کو بہت دیر سے گھر جاتا تھا۔ اس کی نیند پوری نہیں ہو رہی تھی اس لیے اس کی آنکھیں لال رہتی تھیں۔ اسکول کی چھٹیاں تھیں اس لیے وہ صبح ہی دکان چلا آتا تھا۔ اسے امید تھی کہ وہ اس دفعہ زیادہ رقم کما لے گا۔ اب عید میں ایک دن رہ گیا تھا۔ صبح کامی کام پر جانے کے لیے باہر نکلا تو گڈو اس کے پاس آیا اور خوشی سے بولا، کامی تمہیں پتہ ہے کل شیخ صاحب یہاں آئے تھے۔ انہوں نے بستی کے تمام بچوں کے نام اور عمریں لکھ لی ہیں۔ نذیر چاچا نے خود انہیں گھر گھر لے جا کر بچوں کے نام لکھوائے ہیں۔ اس دفعہ سب کو نئے کپڑے ملیں گے۔ آہا کتنا مزہ آئے گا۔ کامی نے محض سر ہلانے پر اکتفا کیا اور چل دیا۔ وہ یہ بات اپنی امی سے بھی سن چکا تھا۔ وہ خاموش اور اداس نظر آ رہا تھا۔ چاند رات کو درزی خانے کا کام آخری مرحلے میں تھا۔ رات گزرتی رہی، آخر کام ختم ہو گیا۔
مالک نے تمام کاریگروں کا حساب کر کے پیسے دیے۔ کامی کو تنخواہ کے علاوہ اوور ٹائم کے پیسے بھی ملے۔ وہ باہر نکلا اور کچھ دیر بازار میں گھومنے کے بعد گھر کی طرف چل دیا۔ کامی جب گھر پہنچا تو صبح ہونے میں 2 گھنٹے باقی تھے۔ اس کے سر میں درد ہو رہا تھا اور آنکھیں نیند سے بوجھل تھیں۔ اس کی امی نے کہا، چلو جلدی سے کچھ دیر کے لیے سو جاؤ تاکہ عید کی نماز کے وقت تازہ دم ہو سکو۔ کامی بستر پر لیٹتے ہی نیند کی آغوش میں چلا گیا۔ جو ہی صبح ہوئی گلی میں سے لوگوں کے بولنے کی آوازیں آئیں، پھر ان کے دروازے پر دستک ہوئی۔ کامی اٹھا، آنکھیں ملتا ہوا دروازے کی طرف بڑھا۔ امی اور بہن بھی اس کے پیچھے چلی آئی تھیں۔ کامی نے دروازہ کھولا تو شیخ صاحب اور محلے کے کچھ لوگ کھڑے تھے۔ شیخ صاحب نے تھیلے میں سے 2 سوٹ نکالے اور کامی کی طرف بڑھاتے ہوئے بولے، لو بیٹا، ایک تمہارا اور دوسرا تمہاری بہن کا ہے۔ مگر کامی اسی طرح کھڑا رہا۔ شیخ صاحب ہاتھ بڑھائے حیرت سے اسے دیکھ رہے تھے۔ نذیر چاچا بولے، کامی دیکھ کیا رہے ہو، کپڑے لے لو۔ مگر کامی نے حرکت نہیں کی۔ پھر اس کی امی آگے آئیں اور بولی، بھائی صاحب آپ کا بہت شکریہ، یہ کپڑے کسی اور ضرورت مند کو دے دیں۔ کامی نے اس دفعہ اتنی محنت کی ہے کہ نہ صرف اپنے بلکہ اپنی بہن اور میرے کپڑے اور جوتیاں بھی لے آیا ہے، اللہ اسے سلامت رکھے۔ یہ کہتے ہوئے ان کا دل بھر آیا۔ شیخ صاحب نے آگے بڑھ کر کامی کے سر پر ہاتھ پھیرا اور بولے، واہ میاں کامی، تم تو بہت کام کے نکلے۔ پھر انہوں نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈال کر بٹوا نکالا اور بولے، اچھا ہم اپنے بیٹے کو عیدی تو دے سکتے ہیں۔ انہوں نے کامی اور اس کی بہن کو عیدی دی اور آگے بڑھ گئے۔ امی نے دروازہ بند کر کے کامی کو پیار کیا۔ پھر وہ نہا دھو کر نئے کپڑے پہن کر نماز پڑھنے کے لیے باہر نکلا۔ اس نے ہلکے نیلے رنگ کا شلوار قمیض پہن رکھا تھا۔ اس پر کالی واسکٹ بھی تھی جس میں خوبصورت رنگین بٹن لگے تھے۔ سر پر کڑھائی والی ٹوپی سجی تھی اور پیروں میں کالی سینڈل۔ اس کا دل خوشی سے لبریز تھا اور قدم زمین پر نہیں پڑ رہے تھے۔ ایسا لگتا تھا کہ وہ آسمان پر اڑ رہا ہے۔ وہ باغ کے قریب سے گزرا جہاں تینوں سہیلیاں محنت، خودداری اور خود اعتمادی مسکراتے چہروں کے ساتھ اس کے استقبال کے لیے کھڑی ہیں۔ محنت بولی، ایسے لوگ بہت کم ہوتے ہیں جن کی بدولت ہماری ملاقات ہو۔ کامی ایک ایسا ہی لڑکا تھا۔ خودداری بولی، ہاں وہ ایک دن کامیاب انسان بنے گا، ہمیں اس کے لیے دعا کرنی چاہیے، خود اعتمادی نے کہا۔ تینوں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے۔ انہی کی دعاؤں سے چند برس بعد کامی ترقی کرتا ہوا کپڑوں کی ایک بڑی دکان کا مالک بنا۔ تینوں سہیلیاں ماضی کی یاد تازہ کرنے کے بعد واپس حال میں آ گئیں اور کامی کو کامران دیکھ کر خوش ہو رہی تھیں۔ باغ کے سامنے کپڑوں کی جو بڑی دکان ہے وہ کامی ہی کی ہے۔ کتابی خزانے، قصہ کہانی، بکری اور میں مسعود زکی۔ بکری ایک خود پسند اور مغرور جانور ہے۔ ہر وقت اپنی بڑائی کے گن گاتی اور میں کرتی رہتی ہے۔ لوگ عام طور پر خود پسندوں کو پسند نہیں کرتے، مگر بکری کو پسند کرتے ہیں کیونکہ وہ دودھ دیتی ہے۔ کبھی کبھار دودھ کے ساتھ مینگنیاں بھی دے دیتی ہے، مگر گوالا ہوشیاری سے دودھ میں سے مینگنیاں نکال لیتا ہے۔ بکری کا دودھ ایک جلد ہضم ہونے والی خوراک ہے، اس لیے یہ شیرخوار بچوں کے لیے مفید غذا ہے۔ پیارے بچوں، ذرا دھیان رہے، شین پر زبر نہیں زیر پڑھیے گا۔ اگر غلطی سے زبر پڑھ دیا تو ممکن ہے بکری خوف زدہ ہو کر بھاگ کھڑی ہو۔ بکریوں کے عموماً 2 ہی سینگ ہوتے ہیں، عموماً اس لیے کہ کچھ بکریوں کے سینگ لڑائی جھگڑے میں ٹوٹ جاتے ہیں۔ لڑائی جھگڑا ویسے تو بری عادت ہے، مگر بکریوں کو بڑا فائدہ یہ پہنچتا ہے کہ وہ بقر عید پر قربانی کا جانور بننے سے بچ جاتی ہیں۔ مگر بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی، کبھی نہ کبھی تو چھری کے نیچے آئے گی، لہٰذا یہ کسائی کے ہتھے چڑھ جاتی ہے۔ وہ اس کا گوشت الگ کرتا ہے اور چھچڑے الگ۔ کبھی کبھی آنکھ بچا کر چھیچڑے بھی گوشت کے ساتھ تول دیتا ہے۔ ہاں، چھیچڑے تو بلیوں کی پسندیدہ خوراک ہیں۔ بلیاں اس کے سہانے خواب دیکھتی ہیں اور اس خواب کی تعبیر کے لیے کسائی کی دکان کے ارد گرد منڈلاتی رہتی ہیں۔
اور دانت نکال کر ایک دوسرے سے لڑتی ہیں۔ بکریاں جی جان سے خالص دودھ دینا چاہتی ہیں، مگر گوالا ان کے منصوبے پر پانی پھیر دیتا ہے۔ دودھ میں ملاوٹ معلوم کرنے کے لیے ایک آلہ استعمال کیا جاتا ہے جسے شیر پیما یعنی لیکٹومیٹر کہتے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ دودھ کا معیار بنانے میں بکری اور گوالے کا کتنا حصہ ہے، یعنی اس آلے سے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جاتا ہے۔ گوالے اس آلے کو سخت ناپسند کرتے ہیں۔ اس سے یہ بات پتہ چلی کہ جب کوئی چیز ایجاد کی جائے تو یہ بھی دیکھ لیا جائے کہ اس سے کسی کا نقصان تو نہیں ہوگا، ورنہ خواہ لڑائی جھگڑے کا اندیشہ رہتا ہے۔ کہتے ہیں کہ پرانے زمانے میں شیر اور بکری ایک ہی گھاٹ پر پانی پیا کرتے تھے۔ ہمیں تو یقین نہیں، مگر کتابوں میں تو ایسا ہی لکھا ہے۔ ہمارا تو خیال ہے کہ شیر اور بکری صرف ایک ہی صورت میں اکٹھے ہو سکتے ہیں، جب بکری شیر کے پیٹ میں ہو۔ جیسا کہ ہم نے کہا کہ جب بکری زیادہ ہی ترنگ میں آتی ہے تو میں کی رٹ لگائے رکھتی ہے۔ اس صورت میں کسائی کو بلا کر اس کے گلے پر چھری پھروا لی جاتی ہے۔ یہ ہے خود پسندی اور اپنے آپ کو سب سے اعلیٰ سمجھنے کا انجام۔ ہر وقت میں ہی نہیں کرنا چاہیے، کبھی دوسروں کی بات بھی سن لینی چاہیے، اس میں بڑا فائدہ ہے، ورنہ پھر بکری جیسے انجام کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ باقی رہے اللہ کا نام۔ کتابی خزانے، قصہ کہانی، ایک چیل کی کہانی، ڈاکٹر جمیل جالبی۔ بچوں، یہ اس چیل کی کہانی ہے جو کئی دن سے ایک بڑے سے کبوتر خانے کے چاروں طرف منڈلا رہی تھی اور طاق میں تھی کہ اڑتے کبوتر پر جھپٹا مارے اور اسے لے جائے، لیکن کبوتر بھی بہت پھرتیلے، ہوشیار اور تیز اڑان اڑنے والے تھے۔ جب بھی وہ کسی کو پکڑنے کی کوشش کرتی، وہ پھرتی سے بچ کر نکل جاتا۔ چیل بہت پریشان تھی کہ کیا کرے اور کیا نہ کرے۔ آخر اس نے سوچا کہ کبوتر بہت چالاک، پھرتیلے اور تیز اڑان کے حامل ہیں، کوئی اور چال چلنی چاہیے، کوئی ایسی ترکیب کرنی چاہیے کہ وہ آسانی سے اس کا شکار ہو سکیں۔ چیل کئی دن تک سوچتی رہی۔ آخر اس کی سمجھ میں ایک ترکیب آئی۔ وہ کبوتروں کے پاس گئی، کچھ دیر اسی طرح بیٹھی رہی اور پھر پیار سے بولی، بھائیوں اور بہنوں، میں تمہاری طرح 2 پیروں اور 2 پروں والا پرندہ ہوں۔ تم بھی آسمان پر اڑ سکتے ہو، میں بھی آسمان پر اڑ سکتی ہوں۔ فرق یہ ہے کہ میں بڑی ہوں اور تم چھوٹے ہو، میں طاقتور ہوں اور تم میرے مقابلے میں کمزور ہو، میں دوسروں کا شکار کرتی ہوں، تم نہیں کر سکتے، میں بلی کو حملہ کر کے زخمی کر سکتی ہوں اور اسے اپنی نوکیلی چونچ اور تیز پنجوں سے مار بھی سکتی ہوں، تم یہ نہیں کر سکتے، تم ہر وقت دشمن کی زد میں رہتے ہو۔ میں چاہتی ہوں کہ پوری طرح تمہاری حفاظت کروں تاکہ تم ہنسی خوشی، آرام اور اطمینان کے ساتھ اسی طرح رہ سکو جس طرح پہلے زمانے میں رہتے تھے۔ آزادی تمہارا پیدائشی حق ہے اور آزادی کی حفاظت میرا فرض۔ میں تمہارے لیے ہر وقت پریشان رہتی ہوں، تم ہر وقت باہر کے خطرے سے ڈرے سہمے رہتے ہو۔ مجھے افسوس اس بات پر ہے کہ تم سب مجھ سے ڈرتے ہو۔ بھائیوں اور بہنوں، میں ظلم کے خلاف ہوں، انصاف اور بھائی چارے کی حامی ہوں۔ میں چاہتی ہوں کہ انصاف کی حکومت قائم ہو، دشمن کا منہ پھیر دیا جائے اور تم سب ہر خوف سے آزاد، اطمینان اور سکون کی زندگی بسر کر سکو۔ میں چاہتی ہوں کہ تمہارے میرے درمیان ایک سمجھوتا ہو، ہم سب عہد کریں کہ ہم سب مل کر امن کے ساتھ رہیں گے، مل کر دشمن کا مقابلہ کریں گے اور آزادی کی زندگی بسر کریں گے۔ لیکن یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب کہ تم دل و جان سے مجھے اپنا بادشاہ مان لو۔ جب تم مجھے اپنا بادشاہ مان لو گے اور مجھے ہی حقوق اور پورا اختیار دے دو گے تو پھر تمہاری حفاظت اور تمہاری آزادی پوری طرح میری ذمہ داری ہوگی۔ تم ابھی سمجھ نہیں سکتے کہ پھر تم کتنے آزاد اور کتنے خوش و خرم رہو گے۔ اسی کے ساتھ آزادی، چین اور سکون کی نئی زندگی شروع ہوگی۔ چیل روز وہاں آتی اور بار بار بڑے پیار محبت سے ان باتوں کو طرح طرح سے دہراتی۔ رفتہ رفتہ کبوتر اس کی اچھی اور میٹھی باتوں پر یقین کرنے لگے۔ ایک دن کبوتروں نے آپس میں بہت دیر مشورہ کیا اور طے کر کے اسے اپنا بادشاہ مان لیا۔ اس کے 2 دن بعد تخت نشینی کی بڑی شاندار تقریب ہوئی۔
چیل نے بڑی شان سے حلف اٹھایا اور سب کبوتروں کی آزادی، حفاظت اور ہر ایک سے انصاف کرنے کی قسم کھائی۔ جواب میں کبوتروں نے پوری طرح حکم ماننے اور بادشاہ چیل سے پوری طرح وفادار رہنے کی دل سے قسم کھائی۔ بچوں، پھر یہ ہوا کہ کچھ دنوں تک چیل کبوتر خانے کی طرف اسی طرح آتی رہی اور ان کی خوب دیکھ بھال کرتی رہی۔ ایک دن بادشاہ چیل نے ایک بلے کو وہاں دیکھا تو اس پر اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایسا زبردست حملہ کیا کہ بلہ ڈر کر بھاگ گیا۔ چیل اکثر اپنی میٹھی میٹھی باتوں سے کبوتر کو لبھاتی اور انہیں حفاظت اور آزادی کا احساس دلاتی۔ اسی طرح کچھ وقت اور گزر گیا۔ کبوتر اب بغیر ڈرے اس کے پاس چلے جاتے تھے۔ وہ سب آزادی اور حفاظت کے خیال سے بہت خوش اور مطمئن تھے۔ ایک دن صبح کے وقت جب کبوتر دانہ چگ رہے تھے تو چیل ان کے پاس آئی۔ وہ کمزور دکھائی دے رہی تھی۔ معلوم ہوتا تھا جیسے وہ بیمار ہے۔ کچھ دیر وہ چپ چاپ بیٹھی رہی اور پھر شاہانہ آواز میں بولی، بھائیوں اور بہنوں، میں تمہاری حکمران ہوں۔ تم نے سوچ سمجھ کر مجھے اپنا بادشاہ بنایا ہے۔ میں تمہاری حفاظت کرتی ہوں اور تم چین اور امن سے رہتے ہو۔ تم جانتے ہو کہ میری بھی کچھ ضرورتیں ہیں۔ یہ میرا شاہی اختیار ہے کہ جب میرا جی چاہے میں اپنی مرضی سے تم میں سے ایک کو پکڑوں اور اپنے پیٹ کی آگ بجھاؤں۔ میں آخر کب تک بغیر کھائے اور پیے زندہ رہ سکتی ہوں؟ میں کب تک تمہاری خدمت اور تمہاری حفاظت کر سکتی ہوں؟ یہ صرف میرا حق ہی نہیں ہے کہ میں تم میں سے جس کو چاہوں پکڑوں اور کھا جاؤں، بلکہ یہ میرے سارے شاہی خاندان کا حق ہے۔ آخر وہ بھی تو میرے ساتھ مل کر تمہاری آزادی کی حفاظت کرتے ہیں۔ اس دن اگر اس بڑے بلے سے میں اور میرے خاندان والے مل کر حملہ نہ کرتے تو وہ بلہ نہ معلوم تم میں سے کتنوں کو کھا جاتا اور کتنوں کو زخمی کر دیتا۔ یہ کہہ کر بادشاہ چیل قریب آئی اور ایک موٹے سے کبوتر کو پنجوں میں دبوچ کر لے گئی۔ سارے کبوتر منہ دیکھتے رہ گئے۔ اب بادشاہ چیل اور اس کے خاندان والے روز آتے اور اپنی پسند کے کبوتر کو پنجوں میں دبوچ کر لے جاتے۔ اس تباہی سے کبوتر اب ہر وقت پریشان اور خوف زدہ رہنے لگے۔ ان کا چین اور سکون مٹ گیا تھا، ان کی آزادی ختم ہو گئی تھی۔ وہ اب خود کو پہلے سے بھی زیادہ غیر محفوظ سمجھنے لگے اور کہنے لگے، ہماری بے وقوفی کی یہی سزا ہے۔ ہم نے آخر چیل کو اپنا بادشاہ کیوں بنایا تھا؟ اب کیا ہو سکتا ہے؟ تو پیارے بچوں، جو بھی کام کرو اس میں عقل کا استعمال بے حد ضروری ہے۔ ڈاکٹر دوست، پانی پیو توانا رہو۔ سلیم فرخی۔ گڈو اپنی کلاس میں دیگر طلباء کے ساتھ ٹیچر کا لیکچر سن رہا تھا کہ اچانک اس کے ایک کلاس فیلو نے الٹی کی اور بے ہوش ہو گیا۔ سب اس کو لے کر اسکول کے کلینک بھاگے۔ ڈاکٹر صاحب نے فوراً اس کو پنکھے کے نیچے لٹایا اور قمیض کے بٹن کھول کر گیلا تولیہ اس کے جسم پر پھیرنے لگے۔ وہ ہوش میں آیا تو ڈاکٹر صاحب نے اس کو پہلے نمک، چینی ملا پانی یا ORS دیا اور پھر جوس بھی پلایا۔ دھیرے دھیرے اس کی طبیعت ٹھیک ہو گئی۔ گڈو نے ٹیچر سے پوچھا کہ آخر میرے دوست کو کیا ہوا، تو ٹیچر نے بتایا کہ یہ ڈی ہائیڈریشن کا شکار ہوا تھا۔ آپ بھی حیران ہو رہے ہوں گے کہ آخر ڈی ہائیڈریشن کیا ہے، تو چلیں یہ گتھی بھی سلجھا دیتے ہیں۔ ہمارے جسم میں سب سے زیادہ مقدار پانی کی ہوتی ہے، یعنی 65%۔ خون میں 90% اور گوشت میں 75% پانی ہوتا ہے۔ پانی کے ذریعے غذائی مواد خلیوں تک آسانی سے پہنچ جاتا ہے اور غذا کا فاضل مواد پانی ہی کی وجہ سے جسم سے بآسانی خارج بھی ہو جاتا ہے۔ پانی جسم کی قدرتی حرارت بھی مناسب اور منظم رکھتا ہے۔ ڈی ہائیڈریشن کیا ہے؟ جسم میں پانی کی کمی کو ڈی ہائیڈریشن کہتے ہیں اور جسم کو ضرورت کے مطابق پانی مل جانے کا یہ عمل ری ہائیڈریشن کہلاتا ہے۔ وجوہات: گرمی۔ ہمارے ملک کے زیادہ تر علاقوں میں موسم زیادہ تر گرم ہے۔ حبس اور گرمی کی وجہ سے پسینے کی صورت میں بہت سا پانی جسم سے خارج ہو جاتا ہے، جس سے ہم نڈھال اور کمزور ہو جاتے ہیں۔ گرم موسم میں سخت ورزش یا بہت زیادہ جسمانی محنت کا کام کرنے سے بھی چونکہ پسینے کا اخراج زیادہ ہوتا ہے، اس کی وجہ سے ہمارے جسم میں پانی کی کمی ہو جاتی ہے۔ پینے کا گندا یا آلودہ پانی۔
طبی ماہرین کے مطابق 80% بیماریاں آلودہ پانی کی وجہ سے لاحق ہوتی ہیں۔ مختلف ذرائع کے مطابق شہر بھر میں فروخت ہونے والی سبزیاں اس گندے پانی سے کاشت کی جاتی ہیں جو مختلف صنعتوں اور کارخانوں سے خارج ہوتا ہے۔ یہ پانی زہریلا ہوتا ہے۔ پانی میں آلودگی کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ پانی سپلائی کرنے والی پائپ لائنیں زنگ آلودہ ہونے کی وجہ سے جگہ جگہ سے ٹوٹ پھوٹ گئی ہیں اور ان میں گٹر کا گندا پانی شامل ہو جاتا ہے۔ ایسا پانی پینے سے انسان کا نظام ہضم خراب ہو جاتا ہے اور اس حال کا مرض لاحق ہو جاتا ہے، جس سے جسم میں پانی کی کمی ہو جاتی ہے۔ علامات: اگر جسم میں پانی کی کمی ہو جائے تو پیاس بہت زیادہ لگتی ہے، پیشاب گاڑھا اور گہرا پیلا ہو جاتا ہے، منہ خشک ہو جاتا ہے، جلد کی لچک کم ہو جاتی ہے، سر چکراتا ہے، گھبراہٹ اور متلی بھی ہوتی ہے۔ دودھ پیتے بچوں کے سر کا اوپری نرم حصہ بھی دھنس جاتا ہے۔ علاج: اگر اس حال کی شدت کم ہے تو عموماً کسی دوا کی ضرورت نہیں ہوتی، صرف نمکول ملا پانی پینے سے جسم میں پانی اور نمکیات کی کمی پوری ہو جاتی ہے۔ نمکول گھر پر خود بھی بنایا جا سکتا ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ 1 لیٹر ابلا ہوا ٹھنڈا پانی لے کر اس میں آدھا چمچہ عام نمک اور 8 چمچے شکر یعنی چینی کی بجائے گڑ کی شکر بہتر ہے، وہ شامل کر دیں اور اچھی طرح حل کر لیں۔ اس نمکول میں آدھی مقدار میں پھلوں کا رس یا ناریل کا رس یا ناریل کا پانی بھی ملا سکتے ہیں۔ اس محلول کو جوش نہ دیں اور 24 گھنٹے کے اندر پی کر ختم کر لیں۔ ڈی ہائیڈریشن کے دنوں میں خوراک: پتلی کھچڑی یا شولا صبح و شام کھایا جائے۔ سالن میں روٹی ڈبو کر کھائی جائے۔ بکرے اور مرغی کا گوشت سالن کے ساتھ لینا چاہیے۔ پھلوں میں کیلا اور انار فائدہ مند ہے۔ اس کے علاوہ آلو بخارا، سونف اور پودینہ مؤثر ہے۔ احتیاط: کم از کم 8-10 گلاس صاف پانی روز پیا کریں کیونکہ آلودہ پانی بہت سی بیماریوں کی جڑ ہے، جن میں نظام ہضم، سوزش جگر یعنی ہیپاٹائٹس، ٹائیفائڈ، اسہال اور گلے کے امراض شامل ہیں۔ اس لیے احتیاطاً پانی کو کم از کم 5 منٹ تک ضرور ابالنا چاہیے۔ امید ہے کہ اب آپ ڈی ہائیڈریشن کو پوری طرح سمجھ چکے ہوں گے اور ری ہائیڈریٹڈ رہیں گے۔ قائد کی باتیں۔ عظیم قائد 18 نومبر 1942 کو پنجاب پروونشل مسلم لیگ کانفرنس میں شرکت کے لیے قائد اعظم لائل پور تشریف لائے تو ریلوے اسٹیشن پر استقبال کے لیے سارا شہر امنڈ آیا۔ ان دنوں لائل پور میں خواجہ عبد الرحیم ڈپٹی کمشنر تھے۔ پروگرام کے مطابق قائد اعظم کو ریلوے اسٹیشن سے ہماری رہائش گاہ کمالیہ ہاؤس جانا تھا، وہیں ان کا قیام تھا۔ قائد اعظم جہاں بھی جاتے وہاں کی مقامی مسلم لیگ ان کے لیے حفاظتی گارڈز کا انتظام کرتی۔ لائل پور کے دورے پر میرا کزن محمد سرفراز خان اور بیٹا انور حسین خان قائد اعظم کے محافظ دستے کے طور پر متعین ہوئے۔ ہمارے خاندان میں رواج چلا آ رہا ہے کہ جب بھی کوئی بزرگ باہر سے تشریف لائیں یا کسی نوجوان کو باہر جانا ہو تو وہ بزرگ کے پاؤں چھوتا ہے۔ قائد اعظم نے اپنے بابرکت قدموں سے لائل پور کی سرزمین کو نوازا۔ میرے بیٹے اور کزن دونوں نے ان کے پاؤں چھونا چاہے۔ قائد اعظم نے انہیں روکتے ہوئے کہا، صرف باری تعالیٰ کی ذات کے آگے جھکا جاتا ہے۔ نواب غلام علی خان۔ راکٹ سائنس، دریافت، میڈیکل ٹیکنالوجی اور ہم میں سے کون ہے جو یہ سمجھتا ہو کہ ٹیکنالوجی نے ہماری زندگیوں کو بہتر کر دیا ہے؟ اور ٹیکنالوجی اور طب یعنی میڈیسن کا تو چولی دامن کا ساتھ رہا ہے۔ طب نے کروڑوں زندگیوں کو بچایا اور بہتر بھی بنایا ہے۔ ذیل میں ہم کچھ نئی ٹیکنالوجیز بیان کر رہے ہیں۔ یہ وہ ٹیکنالوجیز ہیں جن کی وجہ سے ہم سب کی زندگیاں بہت بہتر ہوئی ہیں۔ سمارٹ انہیلرز، دمہ اور دیگر سانس کی بیماریوں میں انہیلرز استعمال کیے جاتے ہیں اور اگر درست طریقے سے استعمال کیے جائیں تو 90% مریض ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ دمہ کے مریضوں کے لیے اب سمارٹ انہیلرز تیار کر لیے گئے ہیں۔ یہ ایک چھوٹی سی ڈیوائس ہوتی ہے جو انہیلر کے ساتھ منسلک کر دی جاتی ہے۔ اب یہ وقت اور خوراک کی مقدار کو ریکارڈ کرنا شروع کر دیتی ہے، جس کی وجہ سے بے فکر ہو کر صحیح وقت پر اور مناسب مقدار میں دوا لے لی جاتی ہے۔ یہ ڈیٹا
مریض اپنے اسمارٹ فون پر بھی بھیج سکتا ہے، جس کی وجہ سے اوقات کو ترتیب دینا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ روبوٹک جراحی یعنی سرجری، اس تکنیک سے باریک ترین سرجری بھی بآسانی کر لی جاتی ہے۔ اب ڈاکٹروں کو بڑے بڑے عدسے لگا کر سرجری کرنے کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ اب یہ سارا کام روبوٹک سرجری کے ذریعے آرام سے کر لیا جاتا ہے۔ وائرلیس برین سینسر، پلاسٹک سے تیار کیے گئے ان سینسرز نے ایک ناممکن چیز ممکن بنا دی ہے، اور وہ یہ ہے کہ پلاسٹک برین سینسر کو دماغ میں بآسانی رکھا جا سکتا ہے، اور کام پورا ہو جانے کے بعد یہ خود بخود گھل بھی جاتا ہے، جس سے دماغ کی کارکردگی پر کوئی برا اثر نہیں پڑتا۔ اس ایجاد کی وجہ سے ڈاکٹروں کو دماغ کے درجہ حرارت اور پریشر کا ٹریک ریکارڈ رکھنے میں سہولت ملتی ہے۔ نقلی اعضاء، سائنسدان نقلی نسیں، نبضیں اور لبلبا تک تیار کر چکے ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ان نقلی اعضاء کا تناسب بھی مریض کے جسم کے تناسب سے خود بخود بڑھتا چلا جاتا ہے، اور ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ یہ نقلی اعضاء جسم میں بالکل ایک قدرتی عضو کی طرح کام کرنے لگتے ہیں۔ ہیلتھ ویئریبل، پچھلے چند سالوں میں ان ڈیوائسز کی فروخت بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، جنہیں پہنا جا سکتا ہے۔ آج کل تقریباً سبھی عمروں کے افراد اپنی صحت کو بحال رکھنے کے لیے انہیں اپنی روزمرہ زندگیوں میں استعمال کرتے نظر آتے ہیں۔ ان کے استعمال سے صارفین کی فٹنس بہتر ہونے کے ساتھ ساتھ ان کی نیند بھی بہتر ہو جاتی ہے۔ ٹیلی ہیلتھ، آج کل کے سائنسی دور میں 60% کسٹمر ڈیجیٹل سروسز اختیار کر رہے ہیں۔ ٹیلی ہیلتھ ایک تیزی سے فروغ پانے والی ٹیکنالوجی ہے جو مریض کی علاج اور دوا تک رسائی ڈیجیٹل سروسز کے ذریعے بہت جلدی کروا دیتی ہے۔ ٹیلی ہیلتھ ٹیکنالوجی کے استعمال نے مریضوں کو ڈاکٹر کی اپائنٹمنٹ اور قطاروں میں لگنے کی پریشانی سے محفوظ کر دیا ہے۔ کئی مریضوں کے مطابق یہ سستا اور فوری علاج حاصل کرنے کا بہترین طریقہ ہے۔ راکٹ سائنس، سائنسی تجربہ، ہوا کا حجم کیسے معلوم کریں؟ مجاہد عباس، ہوا ہمارے چاروں طرف ہے مگر ہم اسے دیکھ نہیں سکتے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہوا آخر ہے کیا؟ کیا یہ بھی حجم یعنی والیوم رکھتی ہے؟ چلیں آپ کو ایک بے حد دلچسپ سائنسی تجربہ سکھاتے ہیں۔ کیا آپ کو پتہ ہے کہ ایک کچے انڈے سے سفیدی کو ہوا آسانی سے الگ کر سکتی ہے؟ اکثر آپ نے امی یا باجی کو کیک وغیرہ کے لیے کچے انڈوں سے زردی کو سفیدی سے الگ کرتے ہوئے دیکھا ہوگا۔ بیچاری کتنی محنت کرتی ہیں، بس اب وقت آ گیا ہے کہ آپ ان کو سیکنڈوں میں یہ کرنا سکھا دیں۔ سائنسی تجربہ، ایک کچے انڈے کو پیالی میں اس طرح توڑیں کہ زردی ثابت رہے۔ اب ایک پلاسٹک والی پانی پینے کی بوتل کو اپنے ہاتھ میں رکھ کر معمولی سا دبائیں۔ یاد رہے کہ آپ کو پوری طاقت نہیں لگانی، بس تھوڑا سا دباؤ ڈالیں۔ اب اسی پوزیشن میں پلاسٹک کی بوتل کو انڈے کی زردی پر ہلکا سا رکھیں اور اپنے ہاتھ کا دباؤ کم کرتے چلے جائیں۔ لیجیے سیکنڈوں میں زردی بوتل کے اندر اور صرف سفیدی پیالی میں رہ جائے گی۔ یہ کیسے ہوا؟ جب آپ پلاسٹک کی بوتل کو دباتے ہیں تو آپ اس کے اندر کی ہوا کا دباؤ کم کر دیتے ہیں، اور جب بوتل پر آہستہ آہستہ دباؤ کم کیا جاتا ہے تو ہوا تیزی سے اندر واپس جاتی ہے، اور اندر جاتے ہوئے زردی کو بھی ساتھ لے جاتی ہے۔ چونکہ زردی سفیدی سے گاڑھی ہوتی ہے، اس لیے فوراً اس سے جدا ہو جاتی ہے۔ تو اب آپ باورچی خانے میں نہ صرف امی کی مدد کر سکتے ہیں بلکہ آپ ایک سائنسی اصول یعنی ہوا بھی حجم اور وزن رکھتی ہے اس تجربے کے ذریعے سے خوب سمجھ گئے ہوں گے۔ پوچھ پہیلی بوجھ پہیلی، پہیلی بوجھنے کا عمل خود کی ذہنی صلاحیت کو پرکھنے کا عمل ہے، اور اس میں کامیابی خود اعتمادی پیدا کرنے کا باعث بنتی ہے۔ پہیلی کا جواب اگر کوئی دوسرا بتا بھی دے تو بھی اس میں سوچنے اور اس شے کے بارے میں نئی باتیں معلوم کرنے کی گنجائش ہوتی ہے۔ پہیلیاں نظم میں بھی ہوتی ہیں اور نثر میں بھی۔ منظوم پہیلیاں زیادہ پسند کی جاتی ہیں کیونکہ انہیں یاد کرنا زیادہ آسان ہوتا ہے۔ اس سے ذہن میں آہنگ کو سمجھنے کی صلاحیت بھی پیدا ہوتی ہے۔ ایسی پہیلیوں کی نثر بنا کر سمجھنا زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ نمبر 1،
آپ آئے وہ بھی آیا، جیسا دیکھا ویسا پایا۔ نمبر 2، یقیناً وہ بزدل ہے جس نے کھایا، بہادر وہ ہے جس نے پی کر دکھایا۔ نمبر 3، اس کے ہوتے کچھ نہ کھایا، کھایا جب اس کو نہ پایا۔ نمبر 4، اس کے سامنے جو کوئی آئے اپنا آپ اس میں پائے۔ نمبر 5، زمین پر چلنا سدا ہے کام، سر پر پڑے تو وہ بدنام۔ نمبر 6، سفید مرغی اور سبز پر، بتاؤ نہیں تو جاؤ گھر۔ نمبر 7، دیکھا ایک نیلا تالاب جو سوکھا اور بے آب، اس میں ایک سنہری ناؤ، رات کو اکثر چلتی پاؤ۔ نمبر 8، اس کے بازو ہے نہ ٹانگیں پھر بھی مارے خوب چھلانگیں، اچھلا کودا دوڑ کے آیا سب نے مار کے پرے بھگایا۔ نمبر 9، خود ہلے دوسروں کو ہلائے، اس کا ہلنا من کو بھائے۔ نمبر 10، ہوا گر بخار کا مارا، کیوں نہ چڑھے پھر اس کا پارا۔ نمبر 11، ایک استاد ایسا کہلائے، آپ نہ بولے سبق پڑھائے۔ پوچھ پہیلی بوجھ پہیلی، معلومات افزا۔ 293، درج ذیل 7 سوالوں کے جوابات 15 نومبر 2020 سے قبل بھجوا دیں۔ جواب کے ساتھ کوپن کا لگانا بھی ضروری ہے۔ تمام جواب درست دینے والے 15 نونہال انعام کے حقدار ٹھہریں گے۔ تعداد زیادہ ہونے کی صورت میں انعام کا فیصلہ قرعہ اندازی کے ذریعے کیا جائے گا۔ سوال نمبر 1، ابو البشر الثانی ڈیش علیہ السلام کو کہا جاتا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام۔ سوال نمبر 2، حج کے دوران حجر اسود کو بوسہ دینے کا عمل ڈیش کہلاتا ہے؟ اصطلاح، استلام، استحلال۔ نمبر 3، ابو عبداللہ محمد معروف سیاح ڈیش کا اصل نام ہے؟ ابن انشا، ابن منشا، ابن بطوطہ۔ سوال نمبر 4، امریکہ کے دوسرے صدر ڈیش تھے؟ جان ایڈمز، جیفرسن، ہیملٹن۔ سوال نمبر 5، جاپان کے شہر ہیروشیما پر گرائے جانے والے ایٹم بم کا نام ڈیش تھا؟ موٹا لڑکا، بونا لڑکا، چھوٹا لڑکا۔ سوال نمبر 6، پاکستانی خواتین کی فلاحی تنظیم ڈیش بیگم رانا لیاقت علی خان نے قائم کی تھی؟ افواہ، دارالامان، سائبان۔ سوال نمبر 7، صوت ڈیش زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے آواز، صدا، ندا؟ فارسی، عربی یا ترکی؟ بچہ پارٹی، شین شرارت۔ شوہر نے آواز لگائی، بیگم آپ کو باورچی خانے میں گئے 3 گھنٹے ہو گئے ہیں، کیا چانپیں ابھی تک نہیں تلی گئیں؟ بیوی نے جواب دیا، تل تو لی تھیں لیکن وہ ٹھیک نہیں لگ رہی تھیں، پھر میں نے انہیں بھون لیا تو وہ جل گئیں، اب ذرا آپ صبر کریں تو ابال کر لا رہی ہوں۔ تسبیحہ، شکیل احمد، سانگڑ۔ یہ بالکل سچا اور آنکھوں دیکھا واقعہ ہے جسے دیکھ کر میری روح تک کانپ گئی مگر اس شخص کے ہاتھ تک نہ کانپے۔ 3 سال کا معصوم بچہ جسے ٹھیک طرح بولنا نہیں آتا تھا وہ مسلسل رو رہا تھا، آنسو اس کے پھول جیسے گالوں پر تھے۔ جو دن اس کے کھیلنے کودنے کے تھے اس کو بھی خیال نہ کیا۔ باپ زبردستی اسے ایک بڑی سی عمارت میں لے گیا جس پر بڑا بڑا لکھا تھا اسکول۔ امتیاز عالم، ملتان۔ ایک سردار جی کالج جانے کے لیے بطور سواری گدھا استعمال کرتے تھے۔ چند سال بعد سردار جی اکیلے کالج میں آئے تو لوگوں نے پوچھا، سردار جی آپ کا گدھا کہاں گیا؟ انہوں نے بتایا اس نے گریجویشن کر لی ہے اور نوکری تلاش کر رہا ہے۔ امائمہ ریان، سحر، کراچی۔ بس میں ایک آدمی چڑھا اور زوردار آواز میں بولا، کوئی اپنی جگہ سے نہ ہلے، عبداللہ کلفی والا خود آپ کے پاس آئے گا۔ حسام عامر، سندھی ہوٹل، کراچی۔ ایک بھکاری بینک میں داخل ہونا چاہتا تھا، گارڈ نے اسے روک لیا اور کہا، جاؤ بابا جاؤ، معاف کرو۔ بھکاری نے حقارت سے اسے گھورتے ہوئے کہا، بے وقوف، میں یہاں بھیک مانگنے نہیں آیا بلکہ اپنے اکاؤنٹ میں 70,000 روپے جمع کرانے آیا ہوں۔ حافظ محمد اسلم، کراچی۔ بہت زیادہ گرمی تھی، بس سٹاپ پر مسافروں کی بھیڑ تھی، سب گرمی سے پریشان تھے۔ ایسے میں ایک فقیر آیا اور سب سے 1 روپے کا سوال کیا۔ زیادہ تر مسافروں نے 1 روپیہ دیا۔ فقیر نے ایک رکشہ رکوایا اور اس میں بیٹھ کر چلا گیا۔ محمد صالح نعیم، ناظم آباد، کراچی۔ استاد،
ایک کمرے میں ایک عورت 2 گھنٹے میں 20 روٹیاں پکاتی ہے، بتاؤ 3 عورتیں 2 گھنٹے میں کتنی روٹیاں پکائیں گی؟ افشاں: سر ایک بھی نہیں۔ استاد: وہ کیسے؟ افشاں: سر جہاں 3 عورتیں ہوں گی وہاں روٹیاں نہیں باتیں ہی بنیں گی۔ محمد حسیب سکھر۔ ایک اخبار کے ایڈیٹر نے اپنے کاتب کو 2 خبریں کتابت کے لیے دیں۔ پہلی خبر کچھ اس طرح کی تھی: ڈاکٹر بش شہر کے سب سے بڑے سرکاری ہسپتال میں سول سرجن مقرر کر دیے گئے۔ دوسری خبر تھی: شہر کے معزز افراد کا خیال ہے کہ سرکاری قبرستان کا احاطہ وسیع کر دیا جائے۔ کاتب نے ان دونوں خبروں کو ملا دیا۔ دوسرے دن اخبار میں یہ خبر یوں شائع ہوئی: ڈاکٹر بش شہر کے سب سے بڑے سرکاری ہسپتال میں سول سرجن مقرر ہو گئے، لہٰذا شہر کے معزز افراد کا خیال ہے کہ سرکاری قبرستان کا احاطہ وسیع کر دیا جائے۔ عائشہ مدثر، حیدرآباد۔ بچہ پارٹی: پکاؤ چکھاؤ۔ روح افزا فروٹ کرش: اسٹرابیری آدھا کپ، چاپڈ کیلے 2 عدد، چاپڈ آم 1 عدد، چاپڈ آڑو 1 عدد، سنگترا 1 عدد۔ روح افزا 2 کھانے کے چمچ، کارن سیرپ 1 کھانے کا چمچ، چاپڈ اخروٹ چوتھائی کپ۔ طریقہ کار: سب سے پہلے ایک پیالے میں روح افزا اور تھوڑا سا پانی ڈال لیں، پھر تمام چاپڈ کیے ہوئے پھل بھی ڈال دیں۔ آخر میں کارن سیرپ اور چاپڈ اخروٹ شامل کر کے ان تمام چیزوں کو اچھی طرح مکس کر لیں۔ لیجئے، مزیدار روح افزا فروٹ کرش تیار ہے۔ نوٹ: فروٹ موسم کی مناسبت اور پسند کے مطابق استعمال کیجیے۔ نونہال لغت: گھمبیر، گاف میم بھے چھوٹی یہ رے۔ اس کا مطلب ہے گہرا، بھاری، بوجھل، وزنی، بڑی آواز والا۔ لاحق، لام ہے کاف، کسی چیز کے پیچھے لگا ہوا، ملحق ہوا، وابستہ یا پیوستہ۔ محاذ، میم ہے الف زال، مقابلے کی جگہ، میدان، سامنے، مقابل۔ کمک، کاف میم کاف۔ مدد، حمایت، وہ فوج جو لڑائی میں مدد کے لیے بھیجی جائے۔ عافیت، عین الف فے چھوٹی یہ تے۔ سلامتی، بچاؤ، خیریت، آرام، آسائش۔ فراموش، فے رے الف میم واو شین، بھولا ہوا، یاد سے اترا ہوا۔ رضاکار، رے ضاد الف کاف الف رے، اپنے آپ کو بغیر معاوضہ قومی اور ملکی خدمت کے لیے پیش کرنے والا۔ شاذ و نادر، شین الف زال واو نون الف دال رے، بہت کم، کبھی کبھی، اتفاقاً۔ شائبہ، شین الف حمزہ چھوٹی یہ بے گول ہے، شک، شبہ، آمیزش، آلودگی، ملاوٹ۔ کثافت، کاف سے الف فے تے، میلا پن، غلاظت، گاڑھا پن۔ حجم، ہے جیم میم، جسامت، موٹائی، ضخامت۔ حصار، ہے صاد الف رے، چار دیواری، احاطہ، گھیرا، فصیل۔ عطیہ، عین توئے چھوٹی یہ گول ہے، بخشش، تحفہ، انعام، وہ چیز جو دی جائے۔ علامت، عین لام الف میم تے، نشان، نقش، آثار، پہچان، داغ۔ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی بکس کی اپڈیٹس آپ کو ملتی رہیں۔ لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس کر کے اپنی رائے کا اظہار کریں، اور یہ بھی بتائیں کہ آپ کو ہماری بکس کیسی لگتی ہیں۔ مزید معلومات اور ڈسکشن کے لیے ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک پر کلک کر کے ہمارا واٹس ایپ گروپ جوائن کریں۔ شکریہ۔